گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا. تو یہ سلسلہ جو ہے جب آپ خیال اور جذبے اور انڈرسٹینڈنگ کی اور پرسیپشن کی سطح پہ جڑے ہوئے اور سنکرونائزڈ ہوتے ہیں تو پھر باتیں ختم نہیں ہوتی، اور یہ ایک جاری سلسلہ ہے. اس کے علاوہ کچھ احباب نے پرسنل ڈسکشنز میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ پروگرام زیادہ تر مذہبی نوعیت کے ہوتے جا رہے ہیں. اس پر مجھے بات کرنی ہے. اس پروگرام کو چونکہ وہ ہر مہینے کا آخری پروگرام جو ہے وہ فیڈ بیک اور کمنٹس کے حوالے سے اور آپ سے ڈائریکٹ مکالمے کے طور پر ہوتا ہے، تو یہ پچھلے مہینے کا بھی آخری اور اس مہینے کا بھی پہلا پروگرام ہے اس حوالے سے، شارٹ کلپس کے علاوہ. تو لہٰذا اس میں وہی فارمیٹ رہے گا کہ آپ کیا کہتے ہیں اور ہم کیا سمجھتے ہیں، اور ہماری اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا اوورآل امپیکٹ کیا آ رہا ہے. تو پہلا اس میں جو ایشو ہے وہ یہ تھا کہ میں نے برسبیل تذکرہ تو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب پہلے کبھی گفتگو ہوتی تھی تو یہ مذہبی نوعیت دیا گلاں نے، تو میں کہتا تھا کہ اب تو سارے چینلز جو ہیں وہ مذہبی ہو چکے ہیں، کیونکہ مذہبی جماعتیں، مذہبی سیاست اور سیاست میں خاص طور پر مذہبی ایشوز کو کیش کرا کے دراصل یاسین تے لت رکھ کے وہ ٹپنا چاندے پار ہے پرویز الہی جیسے. تو جب معاملہ یہاں تک آ چکا ہو تو خالص سیاست آپ کس کو کہیں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل سائنس کے اپنے مسائل یا اس کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، اس میں سے تو پاکستان کب سے ایز اے ریاست باہر جا چکا ہے. جن لوگوں کو خالص پولیٹیکل سائنسز کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے وہ ان چار ستونوں کا لحاظ رکھتے ہیں، اگر وہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے ہیں، کہ ریاست میں میڈیا، عدلیہ، پارلیمنٹ اور اپنا عوام، ان سے مل کے ہی بات چلتی ہے. اس وقت عدلیہ کی بھاد اڑتی ہوئی ہم دیکھ چکے، میڈیا کو بے ایمان ہوتے ہوئے اور بے ایمانی پہ فخر کرتے ہوئے ہم دیکھ چکے، اور پارلیمنٹ میں ہر چوتھے دن ایک ایسی قرارداد آنی کہ وہ ایک سرٹن اپنے ہی شہریوں کو ٹارگٹ کرنے کا جو بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ اب فلاں جگہ جو ہے پہلے ہم نے وہ کر دیا ہے، اب یہ لازمی قرار دے دیا ہے، اب یہ لازمی قرار دے دیا ہے. وہ جو کافر قرار دینے والا جہاں سے آپ نے گرہ کھولی تھی نا ایک دفعہ، اور فلڈ گیٹ اوپن ہونے کے لیے آپ نے پہلی دفعہ سوراخ کیا تھا بند میں، اب وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ چکا ہے کہ اب ہر طالع آزما کو، ہر اس اپورچونسٹ کو جس کا کہیں اور پاؤں نہ ٹک رہا ہو، اور ہر وہ شخص جس کو نظر آ رہا ہو کہ وہ بعض اور حوالوں سے گندہ ہونے جا رہا ہے، وہ پناہ لیتا ہے آ کے کہ آج ہم نے جہاں لفظ آئے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، اس میں آخری رسول اور خاتم النبیین لکھنا فرض قرار دے دیا ہے. اب ہم نے یہ فرض قرار دے دیا ہے، اب ہم نے سارے سرکاری دفاتر کے اوپر اس آیت کو لکھنا ضروری. آیت تو قرآن شریف میں جب سے قرآن کریم اترا ہے اس وقت سے موجود تھی، اور مسلمانوں کے مختلف مواقع پر سلاطین بھی تھے، ان کے ممالک بھی تھے، ان کی مملکتیں بھی تھیں، ان میں ریاستوں کے بہت باوقار لیولز بھی ہوا کرتے تھے. ایک سوال پوچھنا بنتا ہے کہ کیوں اس سے پہلے آیت خاتم النبیین کے اس قدر کثرت استعمال کی نوبت نہیں آئی. اور دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ جب سے آپ نے اس ختم نبوت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے سیاسی ڈومین میں، اس وقت سے لے کے آپ کی مذہبیت بھی اور آپ کی سیاست بھی دونوں پرلے درجے کے گندے کیوں ہو چکے ہیں؟ اس آیت کی جو برکات ہیں وہ آپ پہ معکوس طور پر کیوں ظاہر ہو رہی ہیں؟ اور آپ کی اتنا اخلاص جو ہے ختم نبوت کے ساتھ، اس کو خدا تعالیٰ کے ہاں زمینی حقائق کے طور پر قبولیت کیوں نہیں مل رہی؟
ورنہ تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور اگر آپ کہیں کہ آپ کی جو تشریح ہے اس کو مسلط کیا جائے، تو جس دن انہوں نے پرویز الہی نے یہ نیا شوشہ چھوڑا اور نیا اعلان کیا، اس سے اگلے ہفتے میں سنی کا کارڈ، مستند سنی، سرٹیفائیڈ سنی، وہ آ گیا سوشل میڈیا پہ، عام ہو گیا. یعنی آپ وہاں پر دو طرح کی سرٹیفیکیشن بانٹ رہے ہیں. ایک، آپ کسی کو مسلمان ہونے کا کہتے ہیں، ہم سرٹیفکیٹ جاری کریں گے تو آپ مسلمان ہیں، ورنہ آپ مسلمان نہیں ہیں. اس پہ بس نہیں ہوئی. جن کو خوش کرنے کے لیے جنہ واسطے خپاب کمائے نہیں کتھے نہیں ہو کر دے، وہ جو کر دے تھے آپ کے، وہ ملوانے اب اپنی تصویر کے ساتھ وہ کارڈ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ سرٹیفائیڈ سنی، مستند سنی کا کارڈ یہاں سے دستیاب ہے. اور اقرار کیا کرتا ہوں کہ میرا تعلق سوائے اس اہل سنت جماعت سے جو اس مولانا کی سربراہی میں ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ہے. آپ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ جن کے لیے آپ نے شروع کیا تھا، میں نے گزارش کی ہے کئی دفعہ کہ وہ جہاں سے شروع ہوئے تھے، روز اول سے اس تشریح، ان عقائد، ان کی انڈرسٹینڈنگ اور ان سارے عقائد اور انڈرسٹینڈنگز کے ہوتے ہوئے قرآن شریف، آج صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام اور نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور دیگر اسلام کے پیسفل اقدامات اور ایکٹیویٹیز، اس میں وہ روز بروز ان کا قدم ترقی پذیر ہے. پھر ایسا اسلام مینز پیس جو در در کے جا کے تو ٹکڑے مانگ رہا ہو، اس اسلام کو پیس کہاں سے نصیب ہونا تھا؟ آپ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ قریب ہے کہ فقر و فاقہ تمہیں کفر تک لے جائے. ڈاکٹر عبدالسلام ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے پیرس میں یا کسی مطلب بڑے فورم پر جس میں سائنٹیفک ایڈوائزر کے طور پر انٹرنیشنل لیول پہ، تو وہاں پر تقریر میں انہوں نے ایک فقرہ یہ کہا کہ لیٹ می سے ود آل دا ویمنس ایٹ مائی کمانڈ، کہ مجھے پوری طاقت اور پورے زور سے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا یہ حصہ تو کم از کم ملوانوں کے حجروں کے اوپر کندہ کروا دیا جائے. کہ اگر آپ کے ہوتے سوتے یہ سارے آپ کے عوام الناس فقر و فاقہ کا شکار ہو گئے اور معیشت کے لحاظ سے اور معیشت اور اپنی معاشرت میں مفلسی کے ہاتھوں تنگ آ گئے، تو یہ بھی آپ کو کفر تک لے جائے گی. بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی، مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے. مگر آپ نے اس پہ بھی کبھی نہیں سوچا. اور صرف یہ کہ آج بلاول یہاں سے چل کے وہاں پہنچ گیا اور آج مریم نواز نے یہ کہہ دیا ہے، اور کل جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ فلاں ملک سے اٹھ کے تو فلاں ملک میں چلا گیا ہے، آج اس نے یہ تقریر کر دی ہے، اور آج یہ اس طرح کے اپ ڈیٹس دینے سے آپ میں کون سی ایسی چیز ہے جو نئی پیدا ہو جائے گی؟ یا تو یہ بتائیں کہ آپ کے پولیٹیکل فورمز اور آپ کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز اتنے انٹیکٹ ہیں اور وہ اتنا گرو کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس کے ساتھ اپنی آڈینس کو سنکرونائز نہ کیا تو یہ زمانے سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. اب تو عالم یہ ہو چکا ہے کہ جو آپ کے ساتھ سنکرونائز ہو گیا وہ زمانے کی دوڑ سے پیچھے رہ گیا، اور جو آپ سے بچ گیا آپ کے سو کالڈ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن سے، وہ ہے جو اگر اپنی عزت اور اپنے وقار کے ساتھ زندہ رہ سکے تو.